الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اب انشاءاللہ العزیز رکوع نمبر 19 سے ہم آج آغاز کریں گے. آغاز میں کچھ تذکرہ ہے یہودیوں کے اعتبار سے اور اس کے پس منظر میں سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو کہ اللہ کو قرض دے بہترین قرض. اب یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے، شان جو ہے وہ اس کے شکور ہونے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انسانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے گویا کہ اٹریکٹ کرتا ہے، موٹیویٹ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ اللہ اس کو اپنے ذمہ میں قرض لے رہا ہے. ادروائز حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے اور آپ کے پاس، جو کچھ بھی کل تھا اور جو کچھ بھی آگے زندگی میں ہوگا، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اپنے شکور ہونے کے اعتبار سے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کو جو ہے وہ قرض حسنہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر آخرت میں پھر عطا کرے. اب یہ جو آیت آئی تو یہودیوں نے ایک بڑی بھونڈی بات کہی، اس کے حوالے سے یہاں تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر گویا کہ ریپریمانڈ کر رہا ہے یہودیوں کو. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً سن لیے اللہ نے بات ان کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی اس آیت پر بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا ان یہودیوں نے کہ یہ اللہ فقیر ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم تو گویا کہ بڑے غنی ہیں کہ ہم اللہ کو قرض دینے والے ہیں اور اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں پر ٹون نوٹ فرمائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں کہتی کہ غلط بات کر رہا ہو تو کہا جاتا ہے کہ سن رہا ہوں میں کیا کہہ رہے ہو تم. یہ وہ الفاظ، یہ وہ ٹون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً سن لیے اللہ نے ان کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. اللہ فرماتا ہے سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ اسے جو انہوں نے کہا ہے. وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ان کا قتل کرنا انبیاء علیہ السلام کو ناحق یہ بھی لکھ لیں گے اور ہم کہیں گے کہ اس قیامت کے دن کے پھر چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ. اللہم اجرنا من النار. ہمارے علم ہے کہ یہودیوں کا ایک معاملہ یہ بھی رہا کہ انہوں نے انبیاء تک کو نہ چھوڑا اور انبیاء کو بھی جو ہے وہ ناحق قتل کیا، شہید کیا. اس کا بیان ادھر آ رہا ہے. آگے فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی جو اس دنیا میں کما رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، جو اس دنیا سے آگے آخرت میں بھیج رہے ہو، اس کا صلہ ہے جو کہ تمہیں مل کے رہے گا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ہے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا. تعویل خاص میں ظاہر ہے یہودیوں کے اعتبار سے یہ بات ہے، لیکن اس کو جنرلائز بھی اگر کر لیا جائے تو بات بالکل جو ہے وہ ویلڈ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مقامات پر بھی فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، معاف فرمانے والا ہے، چھپانے والا ہے گناہوں کو، پردہ ڈالنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم اس دنیا میں عمل کرو گے اسی کا بدلہ ہے جو تمہیں کل قیامت کے دن ملے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے. آمین ثم آمین. مزید کچھ بیان. ابھی یہودیوں کا معاملہ تھا اور اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب پرانے زمانے میں اس وقت ابھی تک ارتقا نہیں ہوا تھا، ہیومن ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوئی تھی اور انٹلیکچولی جو ہے انسان اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت ہمارے علم میں ہے کہ مختلف معجزات دکھائے جاتے تھے کہ لوگ یقین لے آئیں. مختلف اللہ کی طرف سے نشانیاں دکھائی جاتی تھی کہ لوگ اللہ پر اور اس پیغمبر پر، رسول پر ایمان لے آئیں. اسی طریقے سے ایک معاملہ قربانی کا یہ تھا کہ لوگ قربانی دیا کرتے تھے اللہ کے لیے، اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو کھا جایا کرتی تھی. یہ وہ نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی.
اس کا بیان اب آگے آ رہا ہے کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار. یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے ہم سے کہ ہم بات نہیں مانیں گے کسی رسول کی یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی جسے آگ کھا جائے. اب یہ وہ مختلف ایکسکیوزز ہیں جو نہ ماننے والوں کی آج بھی ہوا کرتی ہیں, اس دور میں بھی یہودیوں کی ہوا کرتی تھی کہ جی معاذ اللہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پیش کریں, اس کو آ کر آسمان سے آگ آئے وہ کھائے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور وہاں پر بھی ڈٹائی میں تک پہنچے کہ اللہ پر تھوپ دیا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی بات رسول کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ایسی قربانی پیش کرے کہ جسے آگ کھا جائے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات, بے شک تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ, وبالذی قلتم اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم نے بیان کی, یہ پہلے ہوا کرتا تھا جیسے میں نے عرض کیا. فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین, پھر کیوں تم نے قتل کیا انہیں اگر تم واقعی سچے ہو. اگر تمہارا واقعی یہ دعویٰ سچا ہے کہ رسول ایک قربانی پیش کرے اور وہ اس قربانی کو آگ آ کر آسمان سے کھا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے, تو یہ تو پہلے رسول کر چکے تمہیں دکھا چکے, اس وقت پھر ان کو کیوں قتل کیا. تو بات کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ میٹرز از کہ جس نے ایمان نہیں لانا وہ پھر طرح طرح کے ایکسکیوزز پیش کرتا ہے. یہ یہودیوں کا معاملہ تھا ایمان لانے کے اعتبار سے. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں ایز اے مسلم امہ, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, تو بے عملی کے لیے مختلف قسم کی ایکسکیوزز آج ہم سب بنا لیا کرتے ہیں. اللہ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, اللہ معاف فرما دے گا, اللہ نے یہاں پر اتنا کچھ دیا ہے تو قیامت کے دن تو اس سے بھی زیادہ, آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا, وغیرہ وغیرہ. وہ جو کسی شاعر نے کہا نا, غالباً اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے فارغ ہوا انسان بنا کے تقدیر کا بہانا. کہ اللہ بڑا رحیم ہے, وہ غفور ہے, وہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے اور وہ ہمیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم تو ہے لیکن شدید العقاب بھی ہے, بڑا شدید عذاب دینے والا بھی ہے, سریع الحساب بھی ہے, بہت تیزی سے حساب لینے والا بھی ہے, لطیف خبیر بھی ہے, سب بہت باریک بین بھی ہے اور ہر شے کی خبر رکھتا ہے. کل دکھا دے گا, ابھی ہم پیچھے پڑھائے کہ جو تمہارے ہاتھوں کا کی کمائی ہوگی وہی ہے جو تمہیں کل قیامت کے دن ملے گا. اللہ کس پر ظلم نہیں کرتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر قسم کے ایکسکیوز سے بچیں اور واقعتاً عمل کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. آگے فرمایا انہی لوگوں کا بیان ہے اور گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو اے نبی پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً جھٹلائے گئے تھے رسول علیہ السلام آپ سے پہلے بھی. یہ کام جھٹلانے والوں کا ہوتا چلا آیا ہے, یہ اسی طریقے سے ہوتا چلا ہے. آپ زیادہ پریشان نہ ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر, وہ رسول لائے تھے واضح دلائل اور صحیفے, اللہ کی طرف سے اللہ کی کتابیں لائے تھے اور روشن کتاب لائے تھے, لیکن اس کے باوجود اے نبی ان سب کو, ان رسولوں کو بھی جھٹلانے والوں نے جھٹلایا. آج جو جھٹلانے والے ہیں ایمان نہیں لائیں گے وہ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے اور ہر دور کے داعی دین کے لیے بھی تسلی ہے. جی چاہتا ہے نا ہمارا اگر کبھی کسی کو اچھی بات بتائیں, دین کی طرف بلائیں, تو دل چاہتا ہے سامنے والا مان لے. جھٹلائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, آگے سے اگر کچھ باتیں ہی سنا دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو یار کیسا آدمی ہے, میں اچھی بات کی طرف بلا رہا ہوں, دین کی طرف بلا رہا ہوں, یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے اور آج کے داعی دین کے لیے بھی یہ تسلی ہے کہ پہلے بھی جھٹلانے والوں نے جھٹلایا, آج بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچانے والے بنیں اور اس کے لیے کوشش محنت جدوجہد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل کامیابی کا معیار اس مقام پہ بیان فرما رہا ہے. دیکھیے ہم سب کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی سکسیس کا کوئی نہ کوئی میجر ہے, کوئی نہ کوئی بیان, کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کسی نہ کس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں, اور اس کامیابی کی ڈیفینیشن, اس کی انڈرسٹینڈنگ کا دار و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جس شخص کو اپنا کریئر ہی بنانا ہو اور آگے سے آگے بڑھنا, اس کے لیے ہر سال کی پروموشن اور ہر سال کی جو ہے سیلری کا بڑھنا وہ ایک کامیابی کا نشانی ہوتی ہے. جو بزنس مین ہے وہ اپنے لیے فیکٹریز کو اور پروفٹیبلٹی کو اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے, اس کی
मकसद है उसका, वो उसी को अपने लिए कामयाबी समझता है। इस मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान फरमा रहा है कि असल कामयाबी और असल अजर है क्या। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का मजा चखने वाली है। ये वो हकीकत है कि जिसको दुनिया का कोई इंसान भी नहीं झुठला सकता। इवन एथीस्ट जो खुदा को भी नहीं मानते वो भी मौत का इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इस हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत दुनिया की जो है, वन ऑफ द सबसे बड़ी हकीकत, उसके बयान से बात स्टार्ट की कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का मजा चखने वाली है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और बेशक तुम्हें पूरे पूरे दे दिए जाएंगे तुम्हारे अजर क़यामत के दिन। उजरत हम कहते हैं ना उर्दू में, सैलरी का जो तर्जुमा है वो उजरत है, वहीं से अजर निकला है। कोई असल अजर कब मिलेगा? अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन है जो कि तुम्हें असल अजर दिया जाएगा। उसके बाद अब मयार है कामयाबी और नाकामी का, बड़ा ही कैटेगोरिकल, ब्लैक एंड व्हाइट। फरमाया फमन ज़ुहज़िह अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, बस जो बचा लिया गया आग से और दाखिल कर दिया गया जन्नत में तो यकीनन वो कामयाब हुआ। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर धोखे का सामान। अल्लाह इस बात पे हम सबको यकीन अता फरमा दे, इस दुनिया की बेसबाती का यकीन और आखिरत के हमेशा हमेश की जिंदगी का यकीन और वहाँ का शौक अल्लाह हम सबको अता फरमा दे। हकीकत तो यही है, इस दुनिया में जितना कमा लें, मिलियनर बन जाएं, बिलियनर बन जाएं, एट द एंड ऑफ द डे तो सारा इसी दुनिया में छोड़ के चले जाना है। काम क्या आएगा? उन्हें एक अमाल काम आएंगे कि जो इस दुनिया में हम कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, अक्लमंद शख्स वो है कि जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और अमल करे मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए। हमारे जहन में भी अक्लमंद और इंटेलेक्चुअल्स की डेफिनेशन है ना कुछ ना कुछ। बड़ा ही अक्लमंद है, बड़ा ही जीनियस है, देखो किस तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर ली। बड़ा ही जीनियस है, एक कमरे से शुरू किया था, आज बड़ी बड़ी जो है वो इमारतें इसकी, ऑफिस की और बिजनेस की बनी हुई है। बड़ा ही जीनियस है, बड़े ही इन्वेंशन इसने की हैं। स्टीव जॉब्स इज वन ऑफ द अंडरस्टैंडेबल एंड अग्रीड अपॉन जीनियस फॉर दैट मैटर, बड़ा जीनियस। अल्लाह के रसूल ने किसको जीनियस कहा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स के जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे, मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। जैसे हदीस में आता है ना कि मोमिन का एक दिन उसके दूसरे दिन के बराबर नहीं हो सकता। लिहाजा अक्लमंद शख्स कौन है? जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे, मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। एक एट द एंड ऑफ द डे 5 मिनट का रिफ्लेक्शन भी करे रोजाना, ये हमें चाहिए कि हमको। एक बहुत ही वैल्यूबल और जबरदस्त एक्सरसाइज है कि रात में सोने से पहले अपने दिन का जायजा ले लें। कि जैसे हदीस में आता है कि हर शख्स सुबह करता है और शाम करता है और अपने आप को थकाता है, मफहूम अर्ज करता है। और शाम में या तो वो अपने लिए जन्नत के बागों का फैसला लेकर जाता है या फिर जहन्नम के अंगारों में से अंगारे कमा लाता है। लिहाजा हर शख्स जो है वो एक तो ये कि एट द एंड ऑफ द डे अपना मुहासबा करे कि आज क्या खोया क्या पाया। दूसरा ये कि थ्रू आउट द डे अपने नफ्स के बारे में चौकन्ना रहे कि ये कहीं मुझे किसी नाफरमानी में अल्लाह की मुब्तला ना करे, किसी गुनाह में ये मुझे मुब्तला ना कर दे, किसी की गिबत में ये मुझे मुब्तला ना कर दे, किसी की बुराई में मुझे, तानाजनी में मुझे मुब्तला ना कर दे, किसी का दिल दुखाने में मुझे मुब्तला ना कर दे, हराम खाने में मुझे मुब्तला ना कर दे। ये वो शय है कि जिसके लिए हर वक्त हम में से मर्द हो या औरत हमारी ज़रूरत है कि हम कॉन्शियस रहें कि ये नफ्स हमें किधर लेकर जा रहा है। और दूसरी बात क्या फरमाई अक्लमंद शख्स के हवाले से? वअमिला लिमा बअदल मौत, और अमल करे मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए। आइए चंद सेकंड रिफ्लेक्ट कर लें कि हमारी जिंदगी में कितना टाइम या हमारे दिन का कितना वक्त उन कामों में गुजरता है जो कि मौत के बाद मौत के बाद हमें काम आएंगे, और कितना टाइम इस दुनिया की जिंदगी की मेहनत में गुजरता है। हम सब इस बात का जायजा ले लें। इंसान अपने से ज्यादा, इंसान से ज्यादा अपने आप को और कोई नहीं जानता, और हम इस बात का फिर फैसला कर लें कि करना क्या है। अगर वाकईतन जो असल कामयाबी है वो चाहिए तो उसका रास्ता अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमा दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आगे चलते हैं। फरमाया लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम,
یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مال اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، یعنی بری باتیں سنو گے، تانے سنو گے، تمہاری انسلٹ وہ کریں گے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مخالفت آئے گی، ضرور آزمائے جاؤ گے۔ یہی مضمون الحمدللہ سورہ بقرہ میں بھی شروع میں پڑھا ہے، جہاں پہ مسلمانوں سے خطاب کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لازماً تمہیں آزمایا جائے گا، پھلوں کے نقصان سے، تمہارے مال اور جان کے نقصان سے اور خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور وہاں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں ڈٹے رہنے والوں کو بشارت دے دیجئے، جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہاں بھی وہی مضمون آ رہا ہے کہ فرمایا یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مال اور اپنی جانوں میں، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا۔ یہ مضمون بار بار قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن دو ہیں، یہود اور ہنود۔ ہنود ہم آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مشرک سب سے بڑی قوم جو ہے آج وہ غالباً ہندو ہی ہیں، لہٰذا یہ مشرکین اور یہودی یہ سب سے بڑے دشمن ہیں دین اسلام کے اور مسلمانوں کے۔ یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ، بہت سی اذیت دی جانے والی باتیں۔ اللہ کی طرف سے کیا گائیڈ لائنز ہیں باتوں کے جواب میں؟ کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، برائی کا جواب برائی سے دو، برائی کا جواب بددعاؤں سے دو؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں۔ کس کس طرح کا صبر کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں، جس دور میں مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تقریباً 13 سال، کیسا کیسا ظلم برداشت کیا ہے، اور صحابہ کرام نے کیسا کیسا ظلم برداشت کیا کہہ دیا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، کوئی ظلم کرے تو اس کا جواب ہاتھ سے نہیں دے سکتے، زبان سے نہیں دے سکتے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لہٰذا صبر کیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے علم ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے مشرکین کے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سچویشن میں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، لیکن چونکہ ابھی حکم نہیں آیا تھا تو صبر کیا ہے، انہیں توڑا نہیں ہے۔ لیکن اس صبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک پاور ملی ہے مدینہ منورہ جا کے، اور پھر چند ہی سالوں میں فتح مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرایا۔ اب جب فتح مکہ پہ آئے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان بتوں کو توڑا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز سیرت میں جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مبارکہ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب یہ اہل کتاب کا مزید کچھ بیان آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب لیا اللہ نے عہد ان سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور واضح کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے ڈال دیا اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لے لی اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بس بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ لے رہے ہیں۔ دو برائیوں کا بیان اللہ کی دی ہوئی کتاب کے حوالے سے یہاں اہل کتاب کا آیا۔ کیا؟ نمبر ایک، اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اسے اگنور کر دیا، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو اگنور کر دیا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا آیا کہ اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ لوگوں کے لیے اس کتاب کو ضرور واضح کرو گے، خود تو عمل کرنا ہی ہے، لوگوں تک بھی اس کتاب اور اس کے پیغام کو پہنچانا ہے، یہ وعدہ لیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ نمبر ایک، اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا اس کتاب کو، اس کے احکامات کو، تعلیمات کو اگنور کر دیا۔ نمبر دو کیا کیا؟ ان آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت اس دنیا کے فائدے کے لیے جو ہے وہ لے لی، اور اللہ فرماتا ہے بس بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ لے رہے ہیں۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ ہمارے علم ہے کہ آج تورات تو ویلڈ نہیں ہے، اب تو قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، ویلڈ ان دا سینس کہ اس کے احکامات تو ویلڈ نہیں ہے، اب تو جو اللہ کی کتاب ہے جو سب پر ماننا لازم ہے، جسے مسلمان ہونا ہے، وہ اللہ کی کتاب یہ قرآن حکیم ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟
اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ بحیثیت امت اللہ نے ہم سے بھی وعدہ لیا ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی اپنی حدیث میں کہ اے لوگوں، اے قرآن والوں، بڑا خوبصورت انداز ہے، یا اہل القرآن، اے قرآن والوں، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، یعنی اپنے پیچھے نہ، پیٹھ کے پیچھے نہ ڈال دینا، اگنور نہ کر دینا۔ آج اسی بات سے فقہا نے یہ مسئلہ بھی نکالا نا کہ قرآن کی پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، بچپن سے ہم سنتے ہیں قرآن کی پیٹھ نہ ہو۔ بالکل صحیح بات ہے، قرآن کے ادب کا تقاضا ہے اس کی پیٹھ نہ ہو، اس کے احکامات کی جو پیٹھ ہو رہی ہے، اس کے احکامات کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اور بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ سود پر مبنی نظام ہے، بالکل صحیح بات ہے، وہ بھی بات ٹھیک ہے، بے حیائی فحاشی ہے، یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ میرے بس میں ہے، میرے گھر میں، میری اپنی ذات پہ، میرے بیوی بچوں پہ، جو احکامات میں اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے فیملی کے اندر امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، گھر میں کر سکتا ہوں، کہ وہ کر رہا ہوں، کیا اس کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو، میری اور آپ کی عبرت کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فبئس ما یشترون، بہت ہی برا ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے علم میں کہ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے، علماء سوء جنہیں کہا جاتا ہے کہ جو دنیاوی مفادات کی خاطر شریعت کو بدل دیتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے، اور ہر مسلمان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس قرآن حکیم پر دل کی گہرائیوں والا ایمان لانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے، اس کو باقاعدگی سے پڑھنا، اس کی تلاوت، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے۔ We will be asked about it۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین، اپنے کلام کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا۔ بڑا ہی خوبصورت مقام ہے۔ تعویل خاص میں یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن تعویل عام میں ہمیں اپنا چہرہ، ہمارے معاشرے کا چہرہ بھی اس میں نظر آ جائے گا۔ فرمایا ہرگز نہ گمان کرنا انہیں جو اتراتے ہیں اس پر جو انہوں نے نہیں کیا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ کام وہ کیا نہیں ہے، عمل وہ کیا نہیں ہے، چاہتے یہ ہے کہ ہمیں اس کی شاباشی مل جائے، ہمیں اس کا کریڈٹ مل جائے۔ This is very valid in today's organization۔ آج کمپنیز میں، کارپوریٹ ورلڈ میں یہ چیز بہت عام ہے، ہمارے علم میں ہوگا جو اپنی جاب وغیرہ کرتے ہیں یا وابستہ رہے ہیں کارپوریٹ ورلڈ سے۔ اور ہاں، گھروں میں بھی ہو جایا کرتا ہے، کام کیا نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم سے، اس چاہت سے، اس سوچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے اس بات کی کا شوق عطا فرمائے۔ کوئی راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں جو کام کروں اس سوچ اور اس مقصد سے کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی شے پھر نہیں ہے۔ فرمایا ہرگز نہ گمان کرنا کہ انہیں جو اتراتے ہیں اس پر جو انہوں نے نہیں کیا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر بھی جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، بس ہرگز گمان نہ کرنا کہ انہیں کہ وہ بچ نکلنے والے ہیں عذاب میں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا گناہ کیا انہوں نے؟ ڈیپ ڈاؤن سوچیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا جو شخص، وہی چاہے گا کہ دوسرے میری تعریف کرے۔ یہیں سے پھر دکھاوے کا بھی آغاز ہوتا ہے، یہیں سے پھر واہ واہ سننے کی خواہش کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے پھر عجب اور تکبر کا بھی دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے کہ ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان سوچے تو کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص کسی محفل میں اس لیے بات کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
کہ کتنا ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس روش سے اس قسم کی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اور محض اپنے آپ کو راضی کرنے کی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اصل بات کیا ہے؟ کیوں اللہ کو یہ اپنا یعنی لوگوں انا پسند نہیں ہے انسان کی؟ کیوں عجب تکبر اور اپنی تعریف اور واہ واہ کروانا پسند نہیں ہے؟ کیونکہ حقیقت اللہ آگے بیان فرما رہا ہے. فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. انسان اپنی واہ واہ اپنی بڑائی کب چاہتا ہے؟ جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل بادشاہ تو اللہ کی ہے، اصل ملکیت تو اللہ کی ہے. جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، جب اس کے انٹرسٹ چیزوں کے اندر اور دنیا کے اندر اور دنیا والوں کے اندر ہو جائے مور دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو پھر اس قسم کی کیفیت آ جائے کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دلا رہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے، اپنی رحمت پر ہمیں امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. اگلے ہفتے ہم سورہ آل عمران کا آخری رکوع اس کا مطالعہ کریں گے. بہت ہی اہم مقام ہے، بہت خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا. بڑی پیاری دعائیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے ہفتے اسی ٹائم پر 9:45 ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.